ہر انسان گناہ گار ہے۔ انسان ہو اور اس سے گناہ نہ ہوتے ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے انسان کو بنایا ہی گناہ گار۔ انسان ہوگا تو گناہ کرے گا، اور گناہ اگر نہیں ہوں گے تو سمجھ لینا چاہیے پھر وہ انسان نہیں ہوگا۔ گناہ نہیں ہوتے فرشتوں سے نہیں ہوتے، یا انسانوں میں ایک طبقہ انبیاء کا ہے، کیونکہ وہ سارے انسانوں کا امام ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبیوں سے بھی گناہ نہیں ہونے دیتے، نبی بھی معصوم ہوتے، باقی سب انسان گناہ گار۔ اور پھر گناہوں کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی صورت میں بنایا ہے۔ گناہ جہنم میں لے جاتے ہیں، نیکی انسان کو جنت میں لے جاتی ہے، اور ہر بندہ گناہ گار ہے۔ تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ ہر بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ تو یہ ناانصافی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کو گناہ گار پیدا کیا کیوں جب جہنم میں بھیجنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز دنیا میں انسان کے ساتھ ایسی اتار دی ہے کہ اگر انسان اس کا استعمال کرتا رہے تو اس کے گناہوں کو ختم کرتی رہتی۔ اس کا نام ہے توبہ۔ سب عام و خاص توبہ کے لفظ سے واقف ہیں، لیکن توبہ کے حقیقی مفہوم سے ہم لا علم۔ یاد رکھ لینا چاہیے، توبہ اللہ نے ایسی شے اتاری ہے جو انسان کے بڑے بڑے گناہوں کو ختم کر دیتی۔ یہ اللہ کا فضل اور کرم ہو گیا ہے ہم انسانوں پر کہ انسان بنایا، گناہ گار بنایا، پھر گناہ کی سزا جہنم ہے، لیکن کرم یہ کیا کہ گناہوں کو دھونے صاف کرنے کے لیے اپنے فضل سے ایک شے اتار دی ہے، اور فرما دیا کہ اے گناہ گار انسانوں، تم جب اس شے کا استعمال کرتے رہو گے تو ساتھ ساتھ تمہارے گناہ صاف ہوتے رہیں گے، اور تمہاری موت اگر آ جائے گی تو تم بے گناہ مرو گے، تم سیدھے جنت میں جانے والے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اپنے اللہ سے سچی توبہ کر لیتا ہے تو وہ توبہ کرتے وقت یوں ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو ابھی ابھی جنا ہے۔ اگرچہ اس کی عمر 100 سال کی ہو چکی ہے، اگرچہ اس نے سارے 100 سال کی زندگی گناہوں کے ساتھ گزاری ہے، لیکن اس نے جب توبہ کی تو توبہ کرتے ہی اس کے گناہ یوں ختم ہو گئے جیسے معصوم بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا بندہ یوں گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، تو ایک دن اس کے دل میں اللہ کا خوف آیا۔ وہ کسی عالم کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، میں نے اتنے بڑے جرائم کیے ہیں، میں نے ایک کم 100 بندے کا ناحق قتل کیا ہے، تو کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ وہ عالم جو تھے وہ اللہ کی رحمت سے بے خبر تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اب تیرا یہ اتنا بڑا گناہ ہے، یہ اب معاف نہیں ہو سکتا۔ اس قاتل نے یہ بات سوچی کہ جب میرے گناہ معاف ہونے ہی نہیں تو پھر 99 کو قتل کر کے جہنم میں جانا ہے، تو چلیں اپنا میں کام تو جاری رکھوں۔ اس نے اس عالم کو بھی قتل کر دی، تو 100 کا عدد پورا ہو گیا۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا، پھر وہ کسی اور بڑے عالم کے پاس گیا اور جا کے کہا میں اتنا بڑا گناہ گار ہوں، میں نے 100 آدمی کو قتل کیا ہو، کیا میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ اس نے کہا ضرور، اللہ تعالیٰ اتنے بڑے گناہوں کو بھی معاف کرنے پر قادر ہے، تو اگر سچی توبہ کر لے تو وہ ضرور معاف کر دے گا۔ تو اس نے پھر اس اللہ والے کے ہاتھ پہ سچی توبہ کی۔ اللہ والے نے اس کو نصیحت کی کہ اب تو نے اپنے علاقہ میں نہیں جانا، کیونکہ وہاں کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، جب تو وہاں جائے گا تو تیری توبہ ٹوٹ جائے گی۔ اب تو فلاں بستی میں چلا جا جہاں پہ سارے نیک لوگ رہتے ہیں، تو اس ماحول میں جب تو رہے گا تو تیری توبہ سلامت رہے گی، ٹوٹے گی نہیں۔ وہ چلا اس بستی کی طرف، لیکن راستہ میں اس کی موت آ گئی۔ اب رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، کیونکہ اس نے کوئی عمل اور تو کیا نہیں تھا، صرف قتل کیے تھے، گناہ گار تھا، توبہ کی تھی، اور ابھی کوئی نیک کام نہیں کر سکا تھا توبہ کے بعد کہ اس کی موت آ گئی۔ تو بالآخر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ یہ کر دیا کہ چونکہ اس نے توبہ کر لی ہے اور یہ جس بستی کی طرف جا رہا ہے، نیک لوگوں کی بستی، اس بستی کے قریب پہنچا ہوا ہے، تو میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ رحمت کے فرشتے اس کو لے کے خدا کے حضور پہنچے، اور اللہ نے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معاف فرما دی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، میں اپنے اللہ سے ہر روز 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، آپ کا تو گناہ ہی کوئی نہیں تھا۔ آپ امت کو ایک سبق دے رہے کہ میں معصوم ہو کے 100 مرتبہ اپنے اللہ سے توبہ کرتا ہوں، تو تم تو گناہ گار ہو، تم سوچ لو تمہیں اپنے اللہ سے توبہ کتنی کرنی چاہیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توبہ اس لیے بھی کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے بڑی محبت کرتے ہیں جو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہے۔ دیکھیں، فرشتے گناہ کرتے ہی نہیں، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کو فرشتوں سے پیار تھوڑا ہے، اور انسان سارے گناہ گار ہیں، ان گناہ گاروں سے اللہ کو پیار زیادہ ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ اللہ گناہ گار جو معافی مانگے اس سے پیار زیادہ کرتے ہیں اس کی بنسبت جو گناہ کرے ہی نہ، جس سے گناہ ہوں ہی نہ۔ ایک مخلوق ایسی ہے اس سے گناہ ہوتے ہی نہیں، اللہ کو ان سے پیار تھوڑا ہے کیونکہ ان کو معافی مانگنے کی نوبت نہیں آتی۔ دوسری مخلوق انسان ہے، اس سے بہت زیادہ گناہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ اس سے محبت بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ اعلان کر دیا کہ اے انسان تو ساری مخلوقات سے افضل اور اشرف، تو فرشتوں سے بھی افضل اور اشرف۔ انسان سے پیار کا راز یہی ہے اللہ کا، انسان سے گناہ ہوتے ہیں اور پھر گناہ کے بعد یہ اپنے اللہ سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بناتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں کو اللہ اپنا محبوب رکھتا ہے۔ تو توبہ کرنے والوں سے اللہ کو بڑی محبت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے ارشاد فرمایا جو آدمی اپنے اللہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، فرمایا اس کی مثال اس بندے کی سی ہے جو جنگل کے سفر پہ نکلا، اپنے اونٹنی کو تیار کیا، اس پر اپنا پانی لادا، اپنا کھانا اس پہ رکھا، سوار ہوا اور جنگل کی طرف چل پڑا۔ جب وہ جنگل کے وسط میں پہنچا، ایک درخت کے نیچے اس نے اپنے اونٹنے کو کھڑا کیا، خود لیٹ گیا، نیند آ گئی، پھر آنکھ کھلی، کیا دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی نہیں ہے، وہ کہیں چلی گئی، گم ہو گئی، پانی بھی اسی کے ساتھ گیا، کھانا بھی اسی کے ساتھ گیا، نہ کوئی وہاں آبادی ہے، نہ قرب و جوار میں کو پینے کے لیے پانی ہے، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز۔ یہ آدمی انتظار کرتے کرتے بھوک پیاس کے مارے مایوس ہو کے درخت کے نیچے لیٹ گیا اور موت کا انتظار کرنے لگا۔ آنکھ لگ گئی، پھر آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ وہ اونٹنی اپنے ساز و سامان سمیت، پانی سمیت، کھانے سمیت وہ اس کے سر پہ آئی کھڑی۔ دیکھتے ہی مارے خوشی کے اس بندے کی زبان سے یہ لفظ نکل گئے، اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بندے کو اپنے گم شدہ اونٹنی کے ملنے پر، جس پر اس کا پانی اور کھانا بھی تھا، اتنی خوشی ہوئی کہ اس کو یہ خبر ہی نہ رہ گئی کہ میں نے کہنا کیا ہے، کہنا کچھ تھا، کہہ کچھ گیا۔ فرمایا اس بندے کو تو اپنے پانی اور اپنے کھانے والی اونٹنی ملنے پر کچھ بھی خوشی نہیں ہوئی، جو اللہ کو خوشی ہوتی ہے اس وقت جب بندہ گناہ کرنے کے بعد اپنے اللہ سے سچی توبہ کر لیتا۔ فرمایا اللہ کو اس سے بھی کہیں زیادہ خوشی ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم، اگر تم سے گناہ ہونے ختم ہو جائیں، تم گناہ نہ کر سکو، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دے گا اس دنیا سے۔ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ، تمہاری جگہ پہ ایک اور قوم کو بسائے گا جو گناہ گار ہوں گے، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ، پھر وہ گناہ گار قوم جو یہاں تمہاری جگہ پہ بسے گی وہ گناہ کریں گے، گناہ ہوں گے ان سے، پھر وہ اپنے اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ ان کو معاف کرتا رہے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی فطرت چاہت بتا دی کہ اس زمین پہ اللہ نے جو انسانوں کو بسایا ہے تو اللہ کی چاہت یہی تھی کہ یہ گناہ گار ہوں، کیونکہ اللہ کو بڑا مزہ آتا ہے، اللہ کو بڑی محبت ہوتی ہے، اللہ کو بڑا پیار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس بات سے بڑی لذت محسوس ہوتی ہے کہ اس کا گناہ گار بندہ اس
سے سچی توبہ کرے، اس سے معافی مانگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاء، آدم کی ساری اولاد گناہ گار ہے، وخیر الخطائین التوابون، اور ان گناہ گاروں میں بہترین لوگ وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کسی آدمی کو سنگسار کیا گیا تھا۔ جب اس کو سنگسار کیا گیا، کسی نے آ کے یوں کہہ دیا ان ھذا جاء یسألنا عن ھذا الخبیث الذی رجم اليوم، یا رسول اللہ یہ آدمی اس خبیث کے بارے میں سوال کر رہا ہے جس کو آج سنگسار کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقولوا خبیث فواللہ لہ اطیب عند اللہ من المسک، کہ لوگوں اس کو خبیث نہ کہو، وہ اللہ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ اور محبوب، کیونکہ اس نے توبہ کی، گناہ کیا تھا، اس نے توبہ کر لی، سنگسار کر دیا گیا، وہ گناہ ختم ہو گیا، اور ختم ایسا ہوا کہ اللہ کی نفرت، اللہ کی ناراضگی، خدا تعالیٰ کی محبت اور خوشنودی میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اب وہ اللہ کے نزدیک کستوری سے بھی، جیسے ایک کستوری انسان کو پیاری ہوتی ہے، محبوب ہوتی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ جو گناہ گار جس کو سنگسار کر دیا گیا اور خدا کے پاس پہنچ گیا، اللہ کو اس سے بھی زیادہ پیار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لکل داء دواء، ہر بیماری کی دوا موجود ہے، وان دواء الذنوب الاستغفار، اور گناہوں کی دوا استغفار، معافی مانگنے سے گناہ کی بیماری کا صفایا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان التوبۃ تہدم الذنوب قبلها، توبہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، چاہے وہ جتنے بڑے بڑے گناہ ہی کیوں نہ ہوں۔ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے انسان، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو بھی چھونے لگ جائیں، ثم استغفرتنی غفرت لک، پھر تو مجھ سے معافی مانگ لے تو میں تجھے پھر بھی معاف کر دوں۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، پریشانی کے عالم میں ہائے وائے کر رہا تھا، واہ ذنوبا، ہائے میرے گناہ، کئی مرتبہ اس نے یہ بات کہی، میں مارا گیا، میرے گناہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو اس کو فرمایا قل اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجی عندی من عملی، فرمایا بھائی یوں کہہ کہ اے اللہ تیری بخشش میرے گناہوں سے کہیں بڑھ کر ہے، اور میں تیری رحمت سے زیادہ امیدوار ہوں، اور میرے جو اپنے عمل ہیں میں ان سے کچھ امید نہیں رکھتا۔ یہ لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلوائے، اس نے کہہ دیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا عد فعادہ، فرمایا دوبارہ کہے، اس نے پھر کہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عد، پھر کہے، اس نے تیسری مرتبہ پھر کہے۔ 3 مرتبہ یہ الفاظ جب اس نے کہہ دیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قم قد غفر اللہ لک، کھڑا ہو جا، اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں ایک دفعہ قحط پڑ گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں، تو حکم ہوا کہ سب لوگ باہر جائیں، جنگل میں جا کے نفل نماز پڑھیں اور اللہ سے معافیاں مانگیں اور اللہ سے بارش طلب کریں، اللہ بارش برسا دے، قحط ختم ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سب لوگوں کو اپنے ساتھ لیا، جنگل میں چلے گئے، وہاں پر جا کے آہوزاری، رونا دھونا، گڑ گڑانا شروع کیا، اللہ سے مانگنا شروع کیا اللہ تو اپنے فضل سے بارش برسا دے کہ یہ قحط ختم ہو جائے، لوگ اور جانور بھوک سے مر رہے ہیں، زمین نے پیداوار چھوڑ دی ہے، پانی کی پیاسی ہے، بارش ہو نہیں رہی، اللہ تو فضل فرما۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی، فرمایا موسیٰ علیہ السلام اس مجمع کے اندر جس مجمع کو آپ لائے ہو، ایک بندہ ایسا بیٹھا ہوا ہے جس نے 40 سال کا عرصہ گزر گیا اور 40 سال کے عرصے سے وہ میری نافرمانیاں کر رہا ہے، میں اس سے ناراض ہوں۔ وہ بندہ جب تک اس مجمع میں بیٹھا رہے گا میں بارش نہیں برساؤں گا، اعلان کر دو کہ 40 سال کا گناہ گار جو یہاں موجود ہے وہ اٹھ کے چلا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا، فرمایا کہ بھائی اس مجمع کے اندر کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہوا ہے جس نے 40 سال سے اپنے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے، جب تک وہ یہاں سے نہیں اٹھے گا اس وقت تک بارش نہیں آئے گی، تو اٹھ کے چلا جائے۔ سب لوگ دیکھنے لگ گئے، موسیٰ علیہ السلام دیکھنے لگ گئے کہ وہ اٹھتا ہے، کون اٹھتا ہے، کب اٹھتا ہے۔ دیکھتے دیکھتے کوئی ایک بھی نہ اٹھا، لیکن موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اللہ یہ کیا ماجرا ہوا
آپ نے تو فرمایا تھا کہ جب تک وہ گناہگار اٹھے گا نہیں، اس مجمع سے نکلے گا نہیں، بارش نہیں برساؤں گا، اور اٹھا تو کوئی بھی نہیں، لیکن اللہ بارش شروع ہو گئی۔ تو اللہ تو نے یہ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ جو بارش آ رہی ہے، اب یہ بارش اسی بندے کی برکت سے آ رہی ہے جس کی وجہ سے پہلے نہیں آ رہی تھی، رکی ہوئی تھی، اب یہ میں بارش اسی کے طفیل سے دے رہا ہوں۔ اللہ کیا ہوا؟ فرمایا موسیٰ جب آپ نے اعلان کیا، اس بندے نے اپنا سر اپنے گریبان میں ڈالا اور میری طرف متوجہ ہوا، اور وہ مجھے پکارنے لگا، الہی و سیدی اسیتک 40 سنتاً، اللہ 40 سال سے میں نے تیری نافرمانیاں کیں، وامہلتنی، اور تو مجھے مہلت ہی دیتا رہا، وقد اتیتک تائبا فاقبلنی، اللہ میں اب توبہ کرتا ہوں تو میری توبہ کو قبول فرما لے، تو مجھے رسوا نہ کر۔ تو موسیٰ اس نے بڑی ندامت سے، بڑی شرمساری سے مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، میں نے اس کو معاف بھی کر دیا، اور میں نے اس کی برکت سے تمہیں یہ بارش عطا کر دی۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے ایک سوال کیا، اللہ وہ بندہ ہے کون؟ مجھے نام تو بتلا دے، وہ کون آدمی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میں اس کا پتہ نہیں بتلاؤں گا آپ کو، کہ 40 سال اس نے میری نافرمانیاں کی، میں نے تو پھر بھی ستاری کی اور اس کو رسوا نہیں کیا، اب تو میرا فرما بردار غلام بن چکا ہے، تو میں اب اس کو رسوا کیسے کر سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی نے تھوڑے سے وقت کے لیے سچا رجوع کیا اللہ کی طرف، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے 40 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا اور اپنے اولیاء اللہ میں شامل فرما لی۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا دنیا میں پریشانیاں، بیماریاں آ گئیں گھروں میں، تنگ دستی آ گئی، رزق پورا نہیں ہوتا، اولادیں نافرمان ہو گئیں، والدین کو سکون چین نہیں، افراتفری کا عالم ہے، بے چینی ہے، پریشانیاں ہیں، امن کا نشان نہیں، اس کا اصل سبب وہ انسان کے گناہ ہوتے ہیں۔ تو جب آدمی اللہ سے معافی مانگتا ہے تو گناہ سارے جل سڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ جب دنیا سے گناہ ختم ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمتوں کی برسات شروع ہو جاتی ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی بات ارشاد فرمائی تھی، فرمایا تھا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، لوگو اپنے رب سے معافیاں مانگو، بے شک وہ بخشنے والا ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے یرسل السماء علیکم مدرارا، پھر وہ آسمان سے تمہارے لیے موسلا دھار بارشیں برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مالوں میں اور تمہاری اولادوں میں برکت اور اضافہ کر دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور وہ تمہارے لیے باغات، میوے، پھل وہ بڑھا دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے پانی کی بہتات کر دے گا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو درس یہ دیا تھا کہ اس وقت جو آسمان سے بارشیں رکی ہوئی ہیں، مال کم ہیں، تنگ دستیاں ہیں، اولادوں میں برکت نہیں ہے، پھل کی پیداوار بہت کم ہے، پانی کم ہے، اس کا اصل سبب ہمارے گناہ ہیں۔ تم سارے اللہ سے معافی مانگو، جب تم معافی مانگو گے تمہارے گناہ ختم ہو جائیں گے، اللہ اب اپنی رحمتوں کی برسات شروع کر دے گا۔ دوسری جگہ پر بھی یوں ہی اعلان کیا، یا قوم استغفروا ربکم، اے قوم اپنے اللہ سے معافی مانگو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف رجوع کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے تم پر موسلا دھار بارشیں برسائے گا، وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری طاقتوں میں، تمہاری قوت میں اضافہ کر دے گا، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، مجرم بن کے منہ مت پھیرو۔ ہماری ناکامی کے اسباب ہی یہ ہیں کہ ہم توبہ نہیں کرتے۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں نیکی کا کریں یا کوئی عام کام کریں، اس میں آپ یاد رکھ لیں ہمارا کوئی کام گناہ سے خالی نہیں ہوتا۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، اگر قیامت والے دن اللہ نے ہماری اس نماز کا حساب شروع کر دیا تو یہ نماز ہماری عبادت نہیں رہے گی، یہ نماز گناہ بن جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اس نماز کے اندر کتنی کوتاہیاں کرتے ہیں، کتنی غفلتوں کا شکار ہوتے ہیں، ہم اس کے آداب کی رعایت نہیں کرتے۔ کیا اللہ کی شان ایسی ہے جیسے ہم اس کی نماز پڑھتے ہیں؟ اگر اللہ نے قیامت والے دن پوچھنا شروع کر دیا تو یہی نماز ہماری جہنم میں لے جائے گی۔ اس لیے بندہ جب کبھی کوئی نیکی کا کام بھی کرے تو بھی اس کے بعد استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ میں نے اپنے خیال میں تو یہ نیکی کر لی، لیکن پتہ نہیں اس نیکی کے اندر میں نے کتنے گناہ کر چھوڑے ہیں، مجھے نہیں علم، تو اپنے فضل سے
میرے گناہوں کو ختم فرما اور میری اس ٹوٹی پھوٹی نیکی کو قبول فرما لے۔ روزہ رکھ کے بھی ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، نماز پڑھ کے بھی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، قرآن کی تلاوت کر کے بھی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ گناہ ہیں تو ان سے تو معافی مانگنی ہی مانگنی ہے، ہمیں تو اپنی نیکیوں پر بھی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، میں اپنے اللہ سے 70 مرتبہ معافی مانگتا ہوں ہر روز۔ وہ تو معصوم تھے، اور ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہم کتنی معافی مانگتے ہیں تو ہمارے تو 70 سال گزر گئے، اس میں بھی ایک دفعہ معافی۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ 70 سال گزر گئے، 100 سال گزر گئے، لیکن معافی کی توفیق نہیں ہو سکی۔ تو اس سے بڑی نامرادی اور بد نصیبی اور کیا ہوگی؟ توبہ کا مفہوم کیا ہے؟ کیا ایک آدمی یہ فیصلہ کر لے کہ میں اب گناہ کرتا رہوں گا اور معافی مانگتا رہوں گا؟ شریعت نے ہمارے لیے بہت ہی آسانی کر دی کہ اب تو ہم گناہ کرتے رہیں گے اور معافی مانگتے رہیں گے۔ توبہ جو اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے، توبہ نصوح، اس کے لیے چند شرطوں کا ہونا ضروری۔ جب تک وہ شرطیں اس توبہ کے ساتھ نہیں ہوں گی، وہ توبہ بعض دفعہ گناہ بن جاتی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ بندے کے دل میں ندامت ہونی چاہیے، گناہ کی، شرمسار ضرور ہو کہ میں نے گناہ کیا، ہو میں کیا کر بیٹھا۔ اور اگر گناہ بھی کیے بیٹھے ہے اور دل کے اندر فخر بھی ہے کہ کیا ہوا، گناہ کر لیا ہے، تو یہ بندہ 100 سال بھی معافی مانگتا رہے تو اس کی معافی قبول نہیں ہوگی۔ توبہ کی قبولیت کے لیے پہلی شرط دل میں ندامت کا ہونا، شرمساری کا ہونا ہے۔ دوسری شرط توبہ کی قبولیت کے لیے یہ ہے کہ جس گناہ کی توبہ کر رہا ہے، عزم کرے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، دل سے عزم کرے کہ اب میں اس گناہ کو کبھی نہ کروں۔ اگرچہ انسان کمزور ہے، عزم کے بعد بھی اس سے گناہ ہو سکتا ہے، پکا عزم کر لیا آئندہ گناہ نہیں کروں گا، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کمزور، اس سے پھر ہو جائے گا۔ لیکن سچے دل کے ساتھ یہ عزم یہ کرے کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، اگرچہ ہو جائے بعد میں، جب ہو جائے گا تو پھر اسی عزم کے ساتھ توبہ کر لے تو وہ توبہ تو قبول ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس عزم کے ساتھ توبہ کرتا ہے کہ کوئی بات نہیں، پھر گناہ کر لوں گا تو پھر توبہ کر لوں گا، قبول ہو جائے گی، ایسی توبہ کبھی قبول نہیں ہوتی۔ تیسری شرط توبہ کی قبولیت کے لیے وہ یہ ہے کہ جس گناہ سے بندہ توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو فی الفور ختم کرے۔ ایسا نہ کرے کہ چلیں ابھی تو ہو رہا ہے کر لوں، آئندہ پھر میں یہ نہیں کروں گا۔ جس وقت توبہ کی اس وقت اگر وہ گناہ جاری تھا اس کو ادھر ہی روک دینا چاہیے، اس گناہ کو پورا نہیں کرنا چاہیے، درمیان میں چھوڑ دے۔ سچی توبہ یہ ہے۔ ایک شرط توبہ کی قبولیت کے لیے یہ بھی ہے کہ اگر لوگوں کے حق مارے ہوئے ہیں تو اللہ اس وقت معاف کرے گا اس آدمی کے گناہوں کو جب یہ لوگوں کے حقوق ان کو ادا کر دے۔ اگر لوگوں کے حقوق ان کو نہیں لوٹاتا، زیادتیاں کی تھیں معافی نہیں مانگتا، غیبتیں کی تھیں معافی نہیں مانگتا، دل دکھایا تھا معافی نہیں مانگتا، ان کا مال ہڑپ کیا تھا ناحق وہ ان کو نہیں لوٹاتا، رشوتوں سے مال جمع کیا وہ نہیں لوٹاتا، سود کے ذریعے مال ان کا لیا وہ نہیں لوٹاتا، اور اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک ایسے بندے کی توبہ قبول نہیں کرتے جب تک یہ پہلے نمبر پہ بندوں کا حق ادا نہیں کرتے۔ سب سے پہلے بندے کا حق ادا کرے، پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ معاف کرتے۔ توبہ کی قبولیت کے لیے ایک یہ شرط بھی ہے کہ بندے کو اپنے اللہ پر یقین ہونا چاہیے کہ میرے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ سچی توبہ کو قبول کرتا ہے، معاف کرتا ہے، تو وہ مجھے ضرور معاف کرے گا۔ اگر آدمی شک میں مبتلا ہو، معافی بھی مانگ رہا ہے لیکن یقین نہیں آ رہا، شک ہے کہ پتہ نہیں میرا گناہ معاف ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا، اس شک و شبہ کے اندر معافی مانگ رہا ہے، اس بندے کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ اپنے اللہ سے اتنا یقین ہونا چاہیے کہ میں معافی مانگ رہا ہوں، یقین کر لے کہ بس میرے اللہ نے مجھے ضرور معاف کر دیا، اللہ سے بدگمانی نہ رکھی۔ یہ سوچنا کہ پتہ نہیں اللہ معاف کرتا ہے کہ نہیں کرتا تو گویا کہ خدا تعالیٰ کی قدرت پر شک ہے۔ اللہ قادر ہے، اس کو کس چیز کی کمی۔ ان شرائط کے ساتھ 100 سال کا کافر بھی ایک لمحہ میں اگر سچی توبہ کر لے گا اور اس کی موت آ جائے گی تو وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا، کیونکہ اس کی زندگی کے سارے گناہ ختم ہو گئے، اس نے سچی توبہ کر لی۔